پٹھے کاٹنے والا شخص جب مجھے یہ احساس دلایا گیا کہ تو راکھ ہے، تو خاک ہے، تو اڑ جائے گا ہواؤں میں، تیرا تو ایک نام بھی نہ ہوگا اس جہان میں۔ رب کریم کے فضل سے آج یہ پٹھے کاٹنے والا شخص منسٹری آف ڈیفنس میں سینئر آڈٹ آفیسر تعینات ہے، جس نے 70,000 امیدواروں میں سے تیسری پوزیشن حاصل کی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی۔ آپ بھی اپنے والدین اور اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکتے ہیں۔ دبی دبی ہنسی کی کھنکھناہٹ، تنزیہ اور تمسخرانہ نظروں کا حصار، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوں اور اس ہجوم میں لوگوں کو تفریح مہیا کرنے کے لیے ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ یہ پٹھے کاٹنے والا شخص کہاں سے آ گیا؟ ایک تنزیہ اور تمسخرانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور کمرے میں موجود ہر شخص کی آواز کہہ کہوں میں بدل گئی، اور میں حیرت اور صدمے سے گنگ رہ گیا کہ یہ آواز استاد محترم کی تھی۔ میری غلطی اور قصور یہ کہ میں غریب دیہاتی اور کسان کا بیٹا ہوں، جو اپنے ماں باپ کے خوابوں کو حقیقت کی تعبیر اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لاہور کے ایک بورڈنگ اسکول میں چلا آیا ہوں، جہاں پہلے ہی دن اس جملے سے میری پذیرائی کی گئی اور اس جملے نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس دن میں چاہتا تو میں اپنے احساس محرومی اور کمتری کا شکار ہو کر واپس چلا جاتا، جہاں شاید یہ تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دولت اور امارات ہی کی ضرورت ہے۔ کیا یہاں ایک غریب اور دیہاتی کسان کا بیٹا اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل نہیں کر سکتا؟ لیکن میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی احساس محرومی کے پیچھے نہیں جاؤں گا، اور یہ عہد کیا کہ میں اپنے استاد محترم اور ہم جماعت ساتھیوں کو یہ باور کرواؤں گا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی۔ یقیناً اپنے ارادوں، ماں باپ کی دعاؤں اور رب پاک کی محنت سے میں نے وہ عہدہ حاصل کر لیا جس کی تعبیر میں نے اس دن سوچی تھی۔ جب مجھے یہ احساس دلایا گیا کہ تو راکھ ہے، تو خاک ہے، تو اڑ جائے گا ہواؤں میں، تیرا تو ایک نام بھی نہ ہوگا اس جہان میں۔ رب کریم کے فضل سے آج یہ پٹھے کاٹنے والا شخص منسٹری آف ڈیفنس میں سینئر آڈٹ آفیسر تعینات ہے، جس نے 70,000 امیدواروں میں سے تیسری پوزیشن حاصل کی اور اس عہدے پر تعینات ہوا۔ اگر میں بھی اس دن دوسروں کی طرح خود ترسی اور احساس کمتری کا شکار ہوتا تو آج میں بھی پٹھے کاٹنے والا ہی رہتا، لیکن اپنی محنت اور لگن کے ساتھ، مستحکم ارادوں کے ساتھ، خود پر بھروسے کے ساتھ میں نے وہ مقام حاصل کیا جس کا میں نے سوچا تھا۔ اگر دوسروں کی طرح میں بھی خود ترسی اور احساس کمتری کا شکار ہوتا تو میں بھی آج وہ اسی لائن میں کھڑا رہتا، لیکن محنت اور لگن اور مستحکم ارادے میرے رہنما اصول رہے جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچنے میں میری رہنمائی کی۔ آپ بھی اپنے والدین اور اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتوں کا دھیان نہ رکھیں اور خود پر بھروسہ رکھیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اپنے الفاظ اور اعمال کے ساتھ دوسروں کی رہنمائی کیجیے اور دوسروں کو آگے بڑھنے میں حوصلہ افزائی کیجیے، اس بات کے ساتھ کہ گفتگو کیجیے احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ یہ کہانی یا افسانہ نہیں بلکہ ایک سچی حقیقت ایک نوجوان شوکت بورت کی ہے، جو گاؤں دیہات سے اٹھ کر اپنے ماں باپ اور اپنے خوابوں کی تعبیر کو حاصل کرنے کے لیے اس نے لوگوں کی گفتگو، ان کے بیکار الفاظ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اس مقام تک پہنچا کہ آج قوم اس پر فخر کرتی ہے۔